بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت کا جو رکوع 17 ہے، یہ بہت امپورٹنٹ رکوع ہے کیونکہ اس میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا ہے۔ اس سے پہلے کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے رکوع 15 ڈسکس کیا تھا، جہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جو پچھلی امتیں ہیں، جو بنی اسرائیل تھی، اس کو منصب امامت سے کیوں ہٹایا گیا، نئی جو امت ہے کون سی منصب میں امامت پر اللہ فائز کرنے والا ہے، اور اس کا مرکز کیا ہوگا اور اس کا رسول کیا ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونا شروع رکوع 15 سے۔ تو اب ہم رکوع 17 آج ہمارا موضوع ہے، جس میں ہم یہ چیزیں مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ سبسکرائب کر لیں لازمی، تاکہ ایک سلسلہ جو ہے یہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے انہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اب اس میں کافی چیزیں which need some clarification۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ ان نادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ ان کے دماغ تنگ تھے، نظر محدود تھی، سمت اور مقام کے بندے بنے ہوئے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے ان کی جاہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادارے کی راہ کھل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس کو ذرا تفصیل سے ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری امت کو امت وسط بنایا گیا۔ تو اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں کیا بنایا گیا تو ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں امت وسط ہوتی کیا ہے۔ سید مودودی نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے۔ اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی، اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ انہیں امت وسط قرار دیا گیا، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری ڈائریکشن کی طرف پھرنا نہ سمجھیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنیت رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو، اور نہ حق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ کیا ہم ان ڈیفینیشنز پہ پورا اتر رہے ہیں؟ نہیں اتر رہے تو کیوں نہیں اترے؟ کیونکہ ہم اس قرآن سے دور ہیں۔ پھر آگے امت وسط کو سید مودودی ایکسپلین کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی، وہ اس نے تم کو بے کم و کاسٹ پوری کی پوری پہنچا دی، اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا، اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ جو اللہ نے ان کو بتایا انہوں نے ہمیں بتا دیا اور عمل کر کے دکھا دیا۔ اب چونکہ ہم امت وسط ہیں تو کیا جو تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یعنی یہ قرآن سکھایا نا رسول اللہ نے، کیا ہم نے سیکھا؟ کیا لوگوں کو سکھایا؟ لوگوں کو تو تب سکھائیں گے جب ہم خود سیکھیں گے۔ تو ہم روز اپنا کتنا ٹائم دے رہے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیکھنے میں؟ اس بات پہ سوچیں۔ We need to ponder on this question۔ آگے سید مودودی لکھ رہے ہیں، اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر معمور ہونا ہی در حقیقت اس کی امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بھی بہت بڑا بار ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے اپنے قول اور عمل سے۔ تو یہ بڑی سخت اور پریشان کن مرحلہ ہے کہ کیونکہ ہم یہ چیز نہیں کر رہے، اور آخرت میں جب ہمیں گواہی کے لیے اٹھایا جائے گا تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ آیت کا ترجمہ ہے، پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یعنی کہ جب پہلے 16-17 مہینے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو وہاں اللہ نے عربوں کی آزمائش کرنی تھی کہ کہیں ابھی تک ان میں عربوں کی برتری کی جو ایک ذہن میں چیز ہے وہ ابھی تک تو نہیں ہے کہ اپنی برتری میں یہ انکار کر دیں کہ ہم نے تو بنی اسرائیل کے کعبے کی طرف منہ کر کے، بنی اسرائیل کے مرکز کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو آزمایا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، کیونکہ جس ڈائریکشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اس میں پڑھنے لگ گئے۔ اب مدینے میں اتنی زیادہ یہودی آبادی ہے اور کئی جو لوگ ہیں وہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو یہودی اور عیسائی تھے اور جو اسلام لائے، اور جو مدینے کے قبیلے جو یہودیوں کے بہت زیادہ انفلوئنس میں تھے وہ اسلام لائے ہیں، تو کیا وہ اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی مسلسل آزمائشوں میں رہتے ہیں، ٹیسٹ میں رہتے ہیں۔ ہم ایک ٹیسٹ پاس کرتے ہیں ایک فیز کا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے فیز میں ڈالتا ہے، کیونکہ آخرت میں جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اٹس ورتھ اٹ کہ ہم ان چیزوں سے گزریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ٹیسٹ آسان رکھے۔ آیت کا آگے ترجمہ ہے کہ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ ہے وہ آیت، سید مودودی نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا۔ یہ حکم رجب یا شعبان 6 ہجری میں یکم یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اقتدار میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے کے، اگر یہ مدینہ ہے تو مدینے کے این نارتھ میں بیت المقدس ہے اور بالکل ساؤتھ میں کعبہ ہے۔
نماز باجماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوں گی۔ چنانچہ بعض روایات میں یہی تفصیل مذکور بھی ہے۔ مطلب نارتھ میں بالکل بیت المقدس اور مدینہ کے بالکل ساؤتھ میں ہے کعبہ۔ تو جب امام کھڑے ہیں، جو بھی امام تھے وہ کھڑے ہیں اس میں بیت المقدس کی ڈائریکشن میں، اور پیچھے جو لوگ نمازی ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، تو امام کو چل کے پیچھے آنا پڑا ہوگا اور جو نمازی ہیں ان کو چل کے دوسری طرف جانا پڑا ہوگا۔ آگے تفسیری بتا رہے ہیں سید مودودی، اور یہ جو فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسجد حرام کے معنی ہیں حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ کعبے کی طرف، یہ تفصیلی سید مودودی لکھ رہے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو اسے بالکل ناک کی سیدھ میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہے، اسی لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، قرآن کی روح سے ہم اس بات کے لیے ضرور مکلف ہیں ہم کہ حتی الامکان صحیح سمت کعبہ کی تحقیق کریں، مگر اس بات پر مکلف نہیں ہیں کہ ضرور بالکل ہی صحیح سمت معلوم کر لیں۔ جس سمت کے متعلق ہمیں امکانی تحقیق سے ظن غالب حاصل ہو جائے، مطلب جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان سے ہمیں یقین ہو جائے کہ کعبہ اس ڈائریکشن میں ہے، ادھر نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اور اگر کہیں آدمی کے لیے سمت قبلہ کی تحقیق مشکل ہو، یا وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ قبلے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکتا ہو، مثال کے طور پہ اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں یا آپ بوٹ میں ہیں، آپ پانی سمندر میں ہیں، تو جس طرف اسے قبلے کا گمان ہو یا جس طرف رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو اسی طرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر دوران نماز میں صحیح سمت قبلہ معلوم ہو جائے یا صحیح سمت کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو نماز کی حالت ہی میں اس کی طرف پھر جانا چاہیے۔ مجھے ابھی حدیث نمبر یاد نہیں ہے، لیکن میں نے حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جا رہے ہوتے، اونٹ کا سفر کر رہے ہوتے، تو وہ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی نفل پڑھ لیتے تھے۔ مجھے جیسی حدیث پتہ چلے گی میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا یا اگلی کسی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ ہے، میں پورا رکوع پورا کرنے لگا ہوں۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ یہ جو آیت کے ترجمے میں نے کہا ہے کہ جسے قبلہ بنایا گیا ہے، یہ بریکٹ میں۔ اچھا، اب یہ جو ایک ہے آخری رکوع مکمل ہوا، اب اس رکوع میں ایک آیت تھی کہ یہ لوگ اس قبلے کے مقام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، جس چیز کو آدمی قطعی طور پر جانتا ہو اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہ رکھتا ہو، اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسا پہچانتا ہے جیسا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یعنی جس طرح آدمی اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں رکھتا، اسی طرح بلا شبہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 سال بعد جناب سلیمان
کے ہاتھوں تعمیر ہوا اور انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرا برابر کسی اشتباہ کی گنجائش نہ تھی۔ یہاں 17واں رکوع مکمل ہوا۔ السلام علیکم۔